تھے. جیل سے باہر نکلنے پر خوشی ہوتی, خوشی ہونا بھی چاہیے جیسے آج ہو رہا ہے. آج ایک خان صاحب نکل گئے ہیں آتھر جیل سے تو پوری دنیا کور کرنے میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کروڑ پتی ادیوگ پتی کے وہ سپوت ہیں جو بیچارے غریب ہیں, جو گجرات دنگے میں پھنسائے گئے, دارالعلوم دیوبند سے پکڑے گئے, میرٹھ کے دنگوں میں پھنسائے گئے, بہار کے دنگوں میں پھنسائے گئے. نامعلوم خامخواہ ڈرگز کا, خامخواہ آر ڈی ایکس کا الزام ڈال کر ڈاکٹر محمد کفیل صاحب جو غریبوں کے لیے مرتے تھے 7 سال تک جیل میں رہے, 7 مہینے تک جیل میں رہے. وہ یو اے پی اے لگا کر ان کی زندگی تباہ و برباد کی گئی. ڈاکٹر کفیل کو 7 مہینہ لگ گئے. یہاں تو جناب 1 مہینے سے پہلے ہی ان کی بیٹے کی رہائی کر دی جاتی. کیوں؟ ہائی پروفائلز پرسن, وہ بہت اونچے آدمی ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے تو شاید ترقی رک جائے گی. ایک بات یاد رکھو, موجودہ کرسی پر بیٹھ کر ظالم حکمرانوں, پیسے والے کی بد دعا ایشور کے دروازے سے واپس آ جاتی ہے. ان کی بد دعا واپس آتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حرام کمائی کے ذریعے اپنے اپنے بلڈنگیں کھڑی کی, اپنے محلات تعمیر کیے. لیکن ڈاکٹر کفیل جیسا یا پھر 6,500 معصوم مسلمان, محمد قیوم, محمد تبریز, محمد جاوید, عبد الرحمان, حنیف, ثاقب, یہ وہ نوجوان ہے 15 سال تک جیل میں رہے. جیل کے بعد سپریم کورٹ میں آخر میں کیا کہا کہ ان کے اوپر کوئی ابھی تک آروپ صدق نہیں ہوا, ان کو باہر بھیج دیا جائے. ان کی عزت گئی ہے. سپریم کورٹ کے ججز اور جوڈیشری, میں سوال کرتا ہوں 15 سال ان کی زندگی تباہ ہو گئی. ان کے اوپر یہ چارج لگانے والے اس پولیس والے کا, اس انویسٹیگیشن کے آفیسر کا آپ نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو اور ایک معصوم انسان کی 15 سال زندگی برباد کرنے پر ان کو جیل کرو. 15 لاکھ روپے معاوضہ دینے سے ان کی 15 سال کی زندگی اور ان کی بدنامی, ان کی عزت واپس دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی. میرے بھائیو, خوشی کا مقام ہوتا جب بیل ہوتا, گرانٹ ہوتا, لیکن ان غریبوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا. کیوں؟ ہمارے پاس لائر نہیں. ہمارے پاس تو بابری مسجد کو لڑنے کے لیے بھی لائر نہیں تھا. ہماری بابری مسجد لائر کون؟ ایک سناتن دھرمی. بتائیے, سناتن دھرمی ایک ہندو بھائی, وہ آپ کی ترجمانی کریں گے انٹرنلی تو وہ کچھ بھی کر سکتے. وہ تو کہیں گے کہ نہیں بھیا, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بھویہ رام مندر بنے, تعمیر ہو اس کی. ایک سدرشن نیوز کا جو اینکر وہ جا کر مولانا سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کے اورنگزیب صاحب نے تو مسجد توڑوا دی, مندر توڑوا دی. حالانکہ اس گدھے کو یہی معلوم نہیں ہے کہ مندر بھی توڑا ہے اور مسجد بھی توڑا, مسجد بھی شہید کی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. مندر کیوں توڑا تھا انہوں نے؟ کیونکہ اس مندر کے اندر میں تہہ خانے میں دولت چھپا کے رکھے تھے کچھ لوگ, وہاں کے جو پدادھیکاری لوگ تھے اس بلاک کے, تو چھپا کر رکھے تھے. تو اورنگزیب کو پتا چلا تو مندر توڑوا دی انہوں نے دولت کو, خزانے کو نکالنے کے لیے. لیکن صرف مندر نہیں بلکہ دوسرے طرف انہوں نے مسجد کو بھی شہید کرایا. بالکل یہی انفارمیشن اورنگزیب کو ملی تھی کہ اس مسجد کے نیچے کچھ دولت ہے, مال کا, امت کا کچھ مال ہے, تو اسی لیے اس کو بھی انہوں نے شہید کروایا اور پھر وہاں سے دولتیں نکلوائی. اس سدرشن نیوز والوں کے پتہ نہیں پیٹ میں کیوں درد ہوتے, وہ بار بار کوئی نہ کوئی سوال لے کر آ جاتا. ہم نے کل بھی جلسوں میں بتایا تھا کہ انہوں نے کافر کے اوپر اعتراض کیا اور انہوں نے اللہ کے اوپر اعتراض کیا, اللہ ایشور کے اوپر اعتراض کیا. بتائیے, اس کو کچھ ملتا نہیں, بس صرف ڈھونڈتے کیا؟ جہاد ڈھونڈتے. کیا لفظ جہاد ڈھونڈتے, کیا ڈھونڈتے؟ جنگ ڈھونڈتے. کیا ڈھونڈتے؟ قتل ڈھونڈتے. بس یہی سب ڈھونڈتے اور کچھ نہیں ڈھونڈتے. تو میرے بھائیوں, تو مولانا رشید احمد گنگوہی جیل کے اندر پڑھا رہے تھے کیا؟ قرآن کا درس شروع کیا, احادیث مبارکہ کا درس شروع کیا. بہت سے وہ لوگ ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے بچے کن ذہن ہوتے ہیں. تو کن ذہن ان کی ڈل مائنڈ ہونے کی وجہ سے, ایک شارپ مائنڈ ایک ڈل مائنڈ ہونے کی وجہ سے جب وہ آنے لگے تو وہ بھی رو رہے تھے. سب نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ جیل سے رہا ہو رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جیل سے باہر تو چلا جاؤں گا, لیکن یہ لوگ جن کا قرآن پورا نہیں ہوا ہے,
تو انہوں نے کہا تو پھر کیا آپ جیل چھوڑ کر جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج وعدہ کرتا ہوں، تاریخ میں پہلا ایک ایسا مثال اور واقعہ سامنے آتا ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے بیل کو پھاڑا وہیں پہ اور دوبارہ فیصلہ کیا انہوں نے جیل میں رہنے کا۔ کس لیے میرے بھائیوں؟ اقرأ پر عمل کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک ہمارا یہاں پر مسلم بھائی، بہت سے نان مسلم بھائی بھی ہیں، جب تک وہ قرآن پڑھنا نہیں جان جاتے، قرآن کی تلاوت نہیں سیکھ جاتے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ اور یہی کیا حضرت مولانا نے، رہے وہاں پر جیل میں، کئی مہینے ایکسٹرا رہے، بیل کو پھاڑ دیا اور وہاں پر رہ کر انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کا درس قائم کیا، احادیث مبارکہ کا درس قائم کیا۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ان کو قرآن سکھایا۔ قربان جائیے ہم اور آپ لوگ ہمارے علماء کرام پر، جن کے طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم نہیں ہماری اس بے توجہی کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کہاں جاتے؟ RSS کے پلیٹ فارم پر گئے ہوئے ہیں۔ میں ایسے 10 بڑے عالم دین کا نام پیش کر سکتا ہوں، میں پورے درک کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرات علماء کرام RSS کے پلیٹ فارم پر گئے، اور RSS کو ایسی ہماری شریعت کا انفارمیشن نہیں ملتی، ان کو کوئی نہ کوئی تو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے جو ان کو یہ چیز لیک کر رہا، یہ پاس کر رہا، اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین کے بارے میں ان کو بتا رہا۔ کیوں گئے RSS کے پلیٹ فارم میں؟ ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ کیسے ذمہ دار ہیں ہم لوگ اپنی مسجد جب بناتے ہیں تو مسجد کے امام صاحب کے اوپر جو پنکھا لگتا ہے وہ ہوگا جناب اوشا کمپنی کا، بجاج کمپنی کا، یا طوفان کمپنی کا، یا روکسی کا، اس کا ہوگا فین، تاکہ مولانا صاحب کو بہتر ہوا لگے۔ اور نیچے جو مصلی بچھاتے ہیں ایک دم قالین موٹے والے شاندار قالین بچھاتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے، ان سے پوچھو کہ تنخواہ کتنی ہے امام صاحب کی، وہ کہیں گے 4000 روپے تنخواہ۔ واہ بھائی واہ! جب 4000 روپے تو موٹر سائیکل کے پیٹرول میں آپ خرچے کر دیتے، آپ میں سے 5000 کا تو پیٹرول انفیلڈ میں خرچہ کر دیتے۔ جب سے ہم لوگوں نے ایسا مزاج بنایا ہے کہ نہیں 5000 6000 تنخواہ ہونی چاہیے علماء کرام کی، مسجد مدرسوں میں پڑھانے والوں کی، نہیں، بہتر سے بہتر تنخواہ دیجیے۔ امام سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے اپنے وقت کا، اپنی ڈیوٹی کا، کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت آپ کی نماز کو لے کر اللہ کے پاس جاتا۔ وہ ایک جگہ ہم نے کہا نا کہ ایک امام صاحب تا 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دیا بیچارے کو، آخر میں یہ کہا کہ امام صاحب آپ کی ضرورت نہیں، آپ جائیے گھر پہ جائیے۔ امام صاحب نے کہا کہ 6 مہینہ جو پڑھایا نماز اس کی تنخواہ دو۔ انہوں نے کہا آپ رہے نہ کھائے نہ کمرہ یوز کیا نہ آپ نے، بات برابر ہو گئی، جائیے اپنے گھر کو جائیے مولانا عبداللہ۔ تو مولانا عبداللہ نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، 6 مہینے کی تنخواہ نہیں دو گے نا تو تمہاری 6 مہینے کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تم لوگ تنخواہ نہیں دے رہے تھے، ہمیں بنا وضو کے ہی نماز پڑھایا۔ اب بتائیے یہ والا معاملہ ہے، بلکہ ائمہ کرام کو، علماء کرام کو، یہ قوم کے سرمایہ ہے بھائی۔ ہمارا عقیدہ جو محفوظ ہے انہی کی وجہ سے، یہ لڑ جاتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں، یہ بھلے ہی 25 روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہیں، یہ 50 روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن ان کے سینے میں جو قرآن ہے، جو شریعت کا جو انفارمیشن ہے، یہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ اللہ کا کلام ان کے سینے میں ہوتا ہے۔ ان کو عزت دو، ان کو سمان دو۔ لوگوں یہ رسید لے کر آپ کے دروازے پر پہنچے تو آپ ان کو ذلیل مت کرو، بلکہ سمان کے ساتھ بٹھاؤ، جیسے مکھیا جی کے آنے پر کرسیاں دیتے، چائے پیش کرتے، ناشتہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے علماء جب پہنچے آپ کے علاقے میں، آپ کے دیار میں، آپ کے گاؤں میں، تو ان کو عزت دو، ان کو ایسا لگے کہ ضرورت مجھے نہیں ہے بلکہ ضرورت ان کو ہے۔ کیوں گئے RSS کے پلیٹ فارم پر؟ کیا غلطی تھی ہمارے ہندو بھائیوں کو بھٹکنے کی؟ ان کے علماء نے، ہندو بھائیوں کے مفتیوں نے، ہندو بھائیوں کے مولویوں نے، ہندو بھائیوں کے مہاراجاؤں نے ان کی کتابیں نہیں بتائی پڑھ کر۔ ہمارے علماء اگر بتانے لگ جائیں، ہمارے علماء عقیدے کو چھپانے لگ جائیں، ہمارے علماء مسائل کو چھپانے اگر لگ جائیں،
تو بتائیے اگلے 50 سال کے اندر بدعقیدگی، بدعت، خرافات پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 50 سال میں جنریشن پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، وہ دماغ لڑائے گا کہ ارے عصر میں 4 رکعت ہے اور عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، یہ مغرب میں 3 ہی کیوں ہے؟ اوہو، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے ایسا کرو کہ عصر میں بھی 4 اور عشاء میں بھی 4، دونوں میں 4 رکعت فرض ہے، تو مغرب میں بھی 1 بڑھا کر پورا کر دو، وہ دونوں کے مقابلے میں کر دو۔ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ نہیں کوئی گناہ تھوڑے نہ کیا ہے، 1 رکعت کا اضافہ کیا ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے نا، رشوت تو نہیں لے رہا ہے، یا غلط تو نہیں کر رہا، زنا تو نہیں کر رہا، شراب تو نہیں پی رہا ہے نا، کام تو اچھا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو سمجھے گا کہ بہت اچھا کام کیے، ہم بھی 1 رکعت کا اضافہ کر دیے، ہمارا نام ودوانوں میں اب آ جائے گا کچھ دنوں کے بعد، ایسا سوچے گا وہ۔ لیکن مرنے کے بعد جو اس کی ٹھکائی ہوگی وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، بندر کی طرح مار مار کر لال کر دیا جائے گا۔ کہ صدیوں سے محمد الرسول اللہ نے جو پیغام دیا، 3 رکعت پڑھ کے آ رہے تھے تمہارے باپ دادا، تم کو پتا نہیں؟ لیکن نہیں کر سکتا کوئی، کیوں؟ ہمارے علماء پیچھے کھڑے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اقرا کی تعریف بتاتے ہیں۔ مدرسہ آپ کے گاؤں میں ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، مکتب آپ کے گاؤں میں ہے تو آپ نصیب والے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں، آپ کے گاؤں کے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو مہمانان رسول ہیں وہ، ان کو سمان کیجئے، ان کو اچھا کھانا کھانے کی دعوت کیجئے۔ علماء کو ایسا محسوس ہونے نہ دیجئے کہ بھئی وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک پروگرام میں ہم گجرات گئے، میرے بھائیوں، جو انہوں نے ہم کو تحفہ اور نذرانہ پیش کیا، جو انہوں نے ہم کو ہدیے تحائف دیے، میں امید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گجرات جہاں پر 27 فروری سن 2002 کو فساد شروع ہوا، جہاں پر 59 کار سیوکوں کو، 59 لوگوں کو ٹرین کے 2 ڈبوں میں ڈال کر ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت جلا کر مار دیا گیا۔ اور پھر وہاں سے جو دنگا شروع ہوا ہے پورے گجرات میں، 3200 مسلمان مارے گئے اور ان سے کہیں زیادہ ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ان کو، بچوں کو نکال کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ باپ کے سامنے بیٹیوں کو برہنہ کر کے ان کی عزت لوٹی گئی، ان کے ایک ایک پیر کاٹ دیے گئے۔ عورتیں ٹرک میں بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی تھی تو اس ٹرک کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی گودھرا میں، اسی گجرات کے اندر ابھی اسی مہینے کی قریبی تاریخ میں ہم پروگرام کر وہاں سے پہنچے۔ میرے بھائیو، آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کو وشواس نہیں ہوگا، 22 تاریخ کو پروگرام تھا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں عبداللہ سالم کو انسان نہیں ہوں، میں شاید ان کے بیچ میں کوئی فرشتہ آ گیا ہوں، میں ان کے بیچ میں شاید کوئی ایک قوم میں جو محبت ہوتی ہے اپنے سردار میں شاید ان کا سردار بن کر آ گیا ہوں۔ وہ پیاس، وہ محبت، وہ شان و شوکت، وہ عزت وہ لوگ دیتے، شاید یہی وجہ ہے کہ گجرات کی دھرتی پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش کی ہے۔ پورے بھارت کے اندر تقریباً جتنے بھی مدارس چلتے ہیں، گجرات کا ایک بہت بڑا چندہ آتا ہے، وہاں کے احمد آباد سے، وہاں کے بڑے بڑے شہروں سے، پورے ہمارے خصوصاً سیمانچل کے اندر کئی اداروں کے اندر پہنچتا، اور مسلمان اچھی حالت میں ہیں کیونکہ علماء کو سمان دیتے ہیں، علماء کو عزت دیتے ہیں۔ کسی بھی عالم دین کی تنخواہ وہاں پر 15,000 سے 20,000 سے کم نہیں۔ ہم نے جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھائی، اس مسجد کو انہوں نے 13 کروڑ روپے خرچ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی، اور وہاں پر جو جامع مسجد اور جو مرکزی مسجد تھی، سب سے بڑی مسجد، وہاں پر 27 کروڑ روپے خرچ کر کے انہوں نے اس مسجد کو بنایا۔ صرف مسجد نہیں بلکہ مدرسے الحمدللہ علی شان ان کے بنے ہوئے تھے۔ وہ سمان، وہ عزت وہاں پر انہوں نے علماء کرام کو دیا ہے۔ آپ اگر نہیں دیں گے اپنے علماء کو عزت و سمان تو آپ کا عقیدہ سب سے پہلے چلا جائے گا، اور آپ کی اس عقیدے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ علماء کرام کرتے ہیں جو اقراء کی تعلیم کو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر عام کرتے۔ ورنہ ہندو بھائیوں کے اندر تو یہی ہوا، یہودیوں میں کیا ہوا، کرسچن میں کیا ہوا، بڑے بڑے علماء تھے نا ان کے، لیکن اپنے اپنے گرنتھوں کو خود سے انہوں نے بدلا، خود سے تبدیل کر دی۔ ایک کتاب ہے ایک ایشور کے بارے میں، دو لائنز ہیں، And I pray my father and my mother، بائبل میں
क्रिश्चियन लोग कहते आई प्रे माई फादर फॉर माई मदर, पहले चैप्टर में ये है। और क्रिश्चियनिटीज की इसी बाइबल के अंदर आप जो अमेरिका से है इंसाइक्लोपीडिया के अंदर देखिए जो बाइबल का जिक्र किया है, उसमें क्या लिखा है 5वें नंबर के ओल्ड में, ही हैज नो फादर नो मदर। पहले कह रहा है कि आई प्रे फॉर माई फादर एंड मदर, यानी ईसा के लिए और मरियम के लिए। बहुत गलत अकीदे हैं इस ताल्लुक से। और वहीं पर आगे वही क्या कह रहा, ही हैज नो फादर नो मदर, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ना उनके माँ है ना पिता है। मेरे भाइयों, ये गलती कहां से पैदा हुई? ये गलती पैदा हुई उनके उलामा ने खयानत की उनकी शरई मसाइल में, उनकी धार्मिक ग्रंथ के अंदर सही तालीम कौम के बच्चों को नहीं दिया। नस्लों को नस्लन बाद नस्लिन आती गई, वो कौम जलील तरीन होती गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए उसी कौम को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए कौम के बीच में, क्रिश्चियनिटीज के बीच में, यहूदियों के बीच में, मुशरिकीन के बीच में। उन्होंने इस पस्ती में जिंदगी गुजारने वाले कौम को इक़रा के जरिए से, कुरान के जरिए से फलकुल अफलाक पर पहुंचा दिया, अर्श पर पहुंचा दिया। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौम अल्लाह तबारक व तआला के जरिए से तस्दीक दिलवा दी अल्लाह तबारक व मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सबसे हाईएस्ट हो, तुम ही सुपर पावर। मेरे भाइयों, लेकिन हम लोग आज कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम लोग खुद ही समझ सकते हैं, हम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका है और मैंने एक लंबा सफर करके खुद ही यहां तक, आपके यहां तक, दयार तक गाड़ी ड्राइव करके पहुंचना हुआ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं यही बात कहूंगा कि अगर अपने अकीदे को, शरीयत को बचाना है तो इक़रा पर अमल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दोनों तालीम दीजिए, अपने मदरसे की भी तालीम दीजिए और अपने स्कूल की भी तालीम दीजिए। वरना हिंदू ग्रंथों की तरह होगा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कि कहेंगे ईश्वर अल्लाह तो कहेगा इक़रा पढ़ो, लेकिन हमारे उलमाए किराम से जब आप हट जाएंगे, जब उलमा छोड़ देंगे, दुनिया की तिजारत में लग जाएंगे, तो फिर हमारे उलमाए किराम आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, वीएचपी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, हमारे उलमाए किराम बजरंग दल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। हमारे उलमाए किराम क्यों? कभी कभी ऐसा होता है जनाब, दुनिया के रेल पेल, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की शान और शौकत, कोई गाड़ी का लालच दे दे, कोई पैसों का लालच दे दे, तो आदमी जब हालात के जद में आता है तो अपने ईमान को भी बेचकर चला जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का बनाया हुआ कुछ लोग उलमाए किराम हैं जो हमारे इस्लाम की तालीमात से उनको आगाह करते हैं और उनको सबसे ज्यादा खतरा जिस तालीम से होता है उसी के ऊपर मोहर लगाने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, वो उलमाए किराम हैं हमारे, इसलिए गनीमत जानो अपने इन मदरसों को, गनीमत जानो अपने उलमाए किराम को, गनीमत जाने हम अपने मुफ्तियान किराम को, हम अपने हुफ़ाज़ किराम को, क़ुर्राए किराम को। जिनके सीने में कुरान हो उनको इज्जत दीजिए, जिनके सीने में बुखारी हो उनको इज्जत दीजिए। इज्जत मिली थी इमाम बुखारी को, आखिर के अंदर उनके ऊपर तुहमत लगाकर बाहर तो निकाला गया था, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अरब ममालिक की गर्दनें झुका दी। अरब ममालिक के लोग बोलते थे कि हमारे पास कुरान नाजिल हुआ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये कौन होता है? बुखारी। लेकिन जब इमाम बुखारी की एक एक हदीस की तस्दीक की गई, एक एक हदीस की अस्माए रिजाल की रावी की जब नक़्दो जिरा की गई, तो मेरे भाइयों पूरे आलम अरब के लोगों ने सर झुकाया कि कुरान करीम के बाद अगर सबसे मजबूत तरीन कोई किताब है तो उस किताब का नाम अस्सही अल बुखारी है। किसके जरिए से अल्लाह ने उनको इज्जत दी? अरब की गर्दनें क्यों झुकी? इल्म की वजह से, तालीम की वजह से। अगर आप दोबारा अपनी इज्जत चाहते हो, अगर आप दोबारा अपनी आबरू चाहते हो, अगर दोबारा आप अपने हक हुकूक चाहते हो, तो सबसे पहले बुनियादी तालीम धार्मिक को अपने बच्चों को दिलाइए। हर जलसे में कहता हूं, यहां पर भी कहता हूं कि बुनियादी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि बेटे, अगर तुमको कोई मारता है तो भारत के संविधान ने तुम्हें इजाजत दी है, उसके हाथ को पकड़ो और तुम गवर्नमेंट से सवाल करो कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन
human rights, protection and personal protection of life and personal liberty. میری عزت کی رکشا کرنا, میری جان کی رکشا کرنا. آپ بہار کے ہیں تو آپ بہار کے کٹیہار ڈسٹرکٹ کے ہیں. اگر آپ کو کوئی مارتا ہے, اگر آپ کے داڑھی پر کوئی الزام لگاتا ہے, اگر آپ کے مسلمان پر کوئی شک ہو, مسلمان ہونے پر شک کرتا ہے, تو آپ اس دھار آرٹیکل کے تحت آپ جائیے ڈی ایم کے پاس, آپ جائیے منسٹر کے پاس, آپ جائیے ایم پی کے پاس, ایم ایل اے کے پاس اور کہیے کہ سر آئی ایم اے مسلم, میں ایک مسلمان ہوں, میرا نام عبد الرحمان ہے, میں ایک ناگرک ہوں, میرے پاس سارے پروفز موجود ہیں, مجھے فلاں بندہ پریشان کر رہا ہے, مجھے فلاں آدمی مارنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس کا جواب, آپ اس کو ڈرائیے, آپ اس کو قانونی کارروائی کیجئے, آپ اس کو سزا دیجئے. اگر بولے گا کہ نہیں جاؤ جو ہوتا ہوئے, تو ان کو بتاؤ, پڑھ کر سناؤ, پرسنل لیبرٹی, پروٹیکشن یور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی, ہماری جان کی رکشا کرنا. بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہے ڈی ایم صاحب آپ کو ہماری جان کی رکشا کرنی پڑے گی. کیوں؟ آپ ہمارے سروینٹ ہیں, میری حفاظت نگرانی کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے. تو یہ کب بول پائیں گے ہم؟ جب ہمارے پاس جانکاری ہوگی. صرف سلمان خان کی کون سی پکچر آ رہی, یہ جانکاری رکھو گے. بھوجپوری وہ پیاج لال کھساری لال کیا نام ہے اس کا, ہم اس کے سانگ پہ ڈانس کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بہت خطرناک منصوبے کا, فیصلے کا شکار ہمارا بھارت ہو چکا ہے. ہمیں یہاں پر اپنی دھرم کو بھی بچانا ہے اور اپنے سمویدھان کو بھی بچانا ہے. تو ایسے نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ اقرا پر عمل کرنے سے ہوگا. اقرا پر عمل کیجئے, انشاءاللہ آپ ڈاکٹر بھی بنیے, انجینئر بھی بنیے, حافظ قرآن بھی بنیے, عالم دین بھی بنیے. ایسا پہلے ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ڈاکٹر الگ, فزیشین الگ, میتھمیٹیشین الگ, سب ایک جگہ پڑھتے تھے. میں نے ابھی مثال دی نا کہ امام غزالی بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں بھارت کے. امام غزالی البیرونی دونوں ایک دوست ہیں, دونوں ایک چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں. ایک شیخ الحدیث بنے اور ایک شیخ السائنس بنے, سائنس کا شیخ, فلکیات کا. 12 سال تک اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر البیرونی نے صرف چاند کا مطالعہ کیا تھا, صرف ستارے کا مطالعہ کیا تھا 12 سال تک دوربین سے کہ کیا ہے. ماہر فلکیات, نباتیات, ارضیات, جغرافی, فلسفے کے اعتبار سے. تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسے میں ہی پڑھیں, مدرسوں میں بھی پڑھیے, آگے جائیے. میں ہر جگہ تعلیم کی بات کہتا ہوں. یہی ایک ہتھیار ہے نوجوانوں, یہی ایک ہتھیار ہے جس کو اپنا کر آپ ظالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی تلوار تیر سے ظالم کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. چائنا پوری دنیا سے مقابلہ کر رہی ہے نا, کیسے؟ 75% آیات وہاں سے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے کتنا اوپو ہے, ویوو ہے, سیمسنگ ہے, پتہ نہیں کتنی ساری موبائلز, یہ ٹوٹل کی ٹوٹل. اینڈ دیز آر پروڈکٹ اینڈ مینوفیکچرڈ بائی دا چائنیز کمپنیز. سب کے سب وہیں سے آئے, اتنے سارے. یہ دیکھیے یہاں پر کیمرہ ہے, مائک ہے, سب کہاں سے آئے؟ یہ سب کے سب آئے چائنا سے. انہوں نے تیر تلوار سے کم مقابلہ کرتے, وہ غلام بنا دیتے ہیں کس کا؟ ان چیزوں. اب بنا اوپو کا تو ہمارا بچہ سو نہیں پائے گا, بنا موبائل دیکھے فیس بک چلائے ہوئے نیند آئے گی نہیں. بہت سا بچہ منہ میں پڑیا ڈالے, ہمارے نوجوان کان میں لیڈ لگائے سو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں نیند میں بھی ڈانس سامان سے کرتے ہوں گے. ایسا ہمارے نوجوان کی حالت ہو گئی. لیکن نہیں, بہتر عادت بتا دیتا ہوں. آپ جہاں سوتے ہیں وہاں پر ایک کتاب رکھیے, چھوٹی سی, قرآن کریم کی تفسیر کی کوئی کتاب رکھ لیجئے, احادیث مبارکہ کی کوئی رکھ لیجئے. زیادہ نہیں, تھوڑی سی پڑھیں گے آپ. پڑھنے میں وہ لذت ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر آپ کو نیند آ جائے گی. ہم کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم کچھ پڑھتے ہیں, خود بخود نیند آ جاتی. آج ہم جب وہ پروگرام کر کے پہنچے تو پہنچنے کے بعد ہم کو نیند نہیں آ رہی تھی, تو ہم نے نکالا, ہم نے یہی اتہاس کے اوپر ہم نے ایک کتاب نکالی, امریکہ تاریخ کے نظر میں, اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے تھے. تو میرے خیال سے آدھا یا پورا پیج بھی نہیں پڑھا ہوگا, ہم کو نیند آ گئی. پورے 2.5 گھنٹہ الحمدللہ سوئے. مطالعے کی عادت ڈالے میرے نوجوانوں, ان اوپو سوپو کی مت ڈالو. کورونا کے زمانے میں پتہ ہے, کورونا کے زمانے میں اپنے بھارت میں صرف 40,000 وینٹیلیٹر تھے. وینٹیلیٹر کیا؟ وینٹیلیٹر وہ مشین ہے کہ آدمی جب بالکل ختم ہو جاتا تو وینٹیلیٹر پر لکھا دیتے. اس کی سانس, اس کے آکسیجن, سب کی سپلائی وینٹیلیٹر وہ مشین ہی کرتی. صرف 40,000 تھے.
امریکہ جیسے ملک نے گھٹنے ٹیک دیے چائنا کے سامنے. کیوں؟ وینٹیلیٹر تیار ہونے کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں نا وہ سب چائنا میں بنتا. انہوں نے پابندی لگا دی, تب جا کر ایگریمنٹ ہوا, تب جا کر انہوں نے وہاں سے بھیجے سامان, تب وینٹیلیٹر بنے ہمارے بھارت میں بھی. تو میرے بھائیو, تعلیم سے ہم جو میدان میں فتح کر سکتے ہیں کسی اور چیز سے ہم نہیں کر سکتے. میرے خیال سے ہم جو ابھی تک اتنے پیچھے لگے ہوئے ہمارے اکابر علماء کرام, ہم پر کوئی کچھ کرتا فوراً جا کر کے تو سنا پیٹیشن بنا کر ڈال دیتے ہیں کہ لو کرو, تم کیا کرو گے. ان کو میسج چلا جاتا, نوٹس چلا جاتا کورٹ کے ذریعے سے کہ اے حافظ صاحب, آپ نے مولانا عبداللہ کو گالی دی, آپ نے توحید سلفی کو برا بھلا کہا ہے, آپ کے خلاف مان ہانی کا دعویٰ ہوا ہے. اب پولیس والوں کو نوٹس پہنچتے ہی تھوڑا بہت تو پسینہ آئے گا ہی, اور وہ پولیس والا آتا بھی نہیں, گھر سے بیٹھ جاتا, جب تک 500 کا نوٹ نہیں دیجیے گا وہ جائے گا بھی نہیں, وہ بیٹھ کر رہے گا. تو اسی لیے جانکاری ہے, یو مسٹ ٹو نو اباؤٹ یور انوائرمنٹ, یو مسٹ ٹو نو, یو مسٹ ٹو ایجوکیٹ اباؤٹ یور دھرم شاسترا, یو مسٹ ٹو ریممبر اینڈ لرن اباؤٹ یور قرآن, and you have to receive, you have to achieve your all good things. یہ سب چیزیں جانکاری کی ہے, سب چیزیں پراپت کرنے کی ہے. موبائلوں کے ذریعے سے کام نہیں ہوگا میرے نوجوانوں, قرآن پڑھو, قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا. نہیں عمل کرتے تھے نا لوگ, لے آئے CAA, لاؤ CAA, الگ الگ کر دو. اللہ نے ایسی بیماری ڈالی کہ تم الگ الگ کرنے کی بات کرتے ہو, لو تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دیتے. ایسی بیماری لائے کہ اب کہتے کہ بھیا 6 فٹ دور رہو. CAA کے ذریعے الگ کرنا چاہ رہے تھے نا, تو اللہ نے کہا کہ لاؤ ہم کرونا لا کر کے تم کو ایسا الگ کر دیں گے تم ہاتھ بھی نہیں چھو سکتے. ہمارے نبی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ. تو ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانے کی جب تبلیغ عام ہوئی تو لوگ بولنے لگے یہ تو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے, اس کے اگینسٹ میں کام کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا نہیں مانو گے, تم کو اس سنت پر بھی عمل کروائیں گے. اور ایسا زمانہ آیا, یہ کرونا کا کووڈ آنے سے فائدہ ہی ہوا. 2 فائدہ ہوا. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہی لوگ بولتے تھے کہ ہاتھ دھونا سنت رسول نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لوگ کرونا آ کر کے کہا کہ ہیں واش یور ہینڈز, اپنے ہاتھ کو دھو. بعض لوگ تو 15 مرتبہ دھو دیتے تھے, پانی رکھتے تھے اپنے پاس میں ہاتھ دھونے کے لیے. لوگ تم عمل نہیں کرو گے, اب دن میں 15 مرتبہ ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. 1450 سال بعد کم سے کم ایسا تو ہوا کہ یہ کووڈ نے عمل کروا دیا, کرونا نے, کہ بھئی ہاتھ دھونا یہ سنت رسول ہے. یہ تمام بیماریوں کا علاج تو محمد بہت پہلے بتا کر گئے. بہرکیف نوجوان ساتھیوں, میرے مسلم بھائیوں, دانشور طبقے کے لوگوں, تعلیم کو عام کیجئے. تعلیم ایک زینت ہے آگے بڑھنے کا. تعلیم کے اوپر ہم نے بات کی ہے, کوشش کی ہے آپ کو آگے بڑھانے کی. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ادارے کو ترقی دے. آپ سب لوگوں کو, جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, بے پناہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپ رے, یہ بالکل